وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت 1 تا 4 حصہ 100۔ آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کی ظاہری زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1 حصہ سوم۔ حامیم، اللہ تعالیٰ اس کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نزول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، بے مثل، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوبہ، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، شدید عذاب دینے والا، ذی الطول، صاحب کرم، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ سامعین کرام، بات کر رہے تھے، اسی آیت کے متعلق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ سبق میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور شدید عذاب دینے والا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے واقعی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہمیں۔ ساتھ ہی جو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے وہ بھی انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، اور ڈرانا جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یا اس کی ناراضگی سے، اور بچنا یا ڈرنا، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا یا بچنا۔ تو بات یہ ہے کہ غفلت کی اتنی ضرورت نہیں ہے سامعین اکرام، جتنے کہ ہم غافل ہیں۔ تو یعنی معاملات جو پیش آمدہ معاملات ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر معاملات ہیں،
کیونکہ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ملے گا، یعنی نکلے گا اچھا یا برا۔ باقی تمام مخلوقات تو مجبور محض ہیں، لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا جو وجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اب اختیار دینے کا ایک نتیجہ تو ضرور ہوگا۔ باقی تمام مخلوقات اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تو منزل بہت اعلیٰ ہے، اونچی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مختار پیدا کیا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اس منزل کے حاصل کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا، تو جب مجبور نہیں کیا، اختیار دے دیا ہے، لہٰذا اس سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی، یعنی اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ یہ جو بھی طرز عمل اپنائے گا سامنے کرام، تو اس کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آئے گا، اچھا یا برا، تو ایک الگ بات ہے، اچھا یا برا۔ تو لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے، ہر چیز واضح ہے، یہاں تک کہ قیامت میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صریح طور پہ ہمیں بتا دیے ہیں۔ اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، ایک تو شدید العقاب ہے، اور پھر ذی الطول، بہت صاحب کرم، ذی الطول، ذرائع، بہت وسیع ذرائع والا۔ اب سامعین کرام اسی کو ہم اگر لے لیں کہ وہ صاحب فضل ہے، کرم کرنے والا ہے، اور وسیع ذرائع والا ہے، تو اس میں اب یہ ہے نا کہ ہماری یعنی اللہ کی طرف اس لحاظ سے متوجہ ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان لالچ کرتا ہے اور مفاد چاہتا ہے، حریص ہے اپنے فائدے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ذات ہے سامنے کے نام، فائدہ دینے والی اور نقصان دینے والی، تو لہٰذا اس کے جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے، اور جو اس کا ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور جو معاف کرنے والی ذات ہے، صاحب کرم ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے، تمام امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اب لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے ما سوا اس کے، اور یہ سامعین اکرام وہ کلمہ ہے جو کہ تمام کامیابیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی دوسرا الہ ہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ، الا ہو، لیکن وہی ہے، یعنی الہ میں نے آپ کو معنی بتایا بھی ہے، لیکن میں مختصر طور پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ الہ وہ ہستی جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جائے، جس کا بلا چون و چرا، اور ایسی ہستی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ یا اگر ہم مزید آسانی سے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جائے، اور وہی الہ واحد ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ الہ واحد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی الہ جو ہے الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو کسی دوسرے سے منسوب کر دیا، یا ایکس وائی زیڈ کی اطاعت شروع کر دی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، تو وہ ہستی اس کی معبود بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے ذہن میں تو الہ کا مطلب تھوڑا سا محدود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، الہ معبود ہوتا ہے، معبود جس کی اطاعت کی جائے، کہنا مانا جائے۔ اب عبادت کو ہم نے محدود کر لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، یا تسبیحات ہیں، یا روزے ہیں، نوافل ہیں، یا فرائض ہیں، جو بھی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل عبادت یہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ پارٹ آف عبادت تو ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ زندگی کے تمام کاموں میں، تمام پہلوؤں پہ محیط ہے۔ کوئی ایسا ایک پہلو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خالی ہو، یا اس کے متعلق کوئی ہدایت موجود نہ ہو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے
کہ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کی تشریح میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص کر لینا، یعنی جیسے کہ سورہ زمر میں ہم ابھی پڑھ چکے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ تو یہ لا الہ الا ہو میں بہت بڑا مضمون ہے، اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، یہ صرف قریش مکہ کے لیے نہیں تھا یا مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور صرف اسی کی بندگی اختیار کر لیں۔ کیوں؟ الہ المصیر، جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور اختیار دیا ہے اس کا ایک نتیجہ ضرور آئے گا، اور میں تو آپ کو یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے غیر کے آگے سر جھکا دیا تو آپ کو یہاں بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ او کما قال، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے سامنے کرام، یہ نہ سوچیں کہ میں نے اللہ سے منہ موڑ لیا مثال کے طور پہ، معاذ اللہ، اور دنیا کی طرف میرا رخ ہو گیا، تو آپ کی زندگی بدحال گزرے گی، پریشان حال گزرے گی، آپ کو دائمی سکون قطعاً میسر نہیں ہو سکے گا۔ وقتی خوشیاں، وقتی یہ ہا ہو، اس سے تو کوئی یعنی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی صاحب کرام۔ کچھ دیر کے لیے آپ نے کھانا کھا لیا، لذیذ کھانا کھا لیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور بس پھر بات ختم، لباس پہن لیا پرانا ہو گیا، شادی کر لی پرانی ہو گئی، بچے ہو گئے بس وہ بڑے ہو گئے، بات ختم ہو گئی، گھر آپ نے بنا لیا عمدہ عالی شان، تو پھر آخرکار اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ حشر صرف وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ حشر صرف قیامت پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس طریقے سے کوئی شعر ہے، زندگی خود بھی آپ کو سزا دے گی، یہ قانون الہی ہے سامنے کرام، اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو معاملات آنے والے ہیں وہ الہ المصیر، یعنی انسان جب اس جگہ سے منتقل ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، عالم قبر میں چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی بہت یعنی اس منکر انسان کے لیے بہت سے ایسے یعنی اس کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو بہت زیادہ پیچیدہ اور گھمبیر ہوں گے اور پریشان کن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا نہیں دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور پھر روز قیامت کا آپ دیکھ لیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ایک الگ گھبراہٹ والا دن ہوگا اور بہت ہی پریشان کن ہوگا وہاں حالات جو ہیں، اور وہ دن ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گا۔ لیکن بہرحال لیکن اس کے بعد جو حشر میں حساب کتاب ہوگا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، تو ظاہر ہے مشرکوں اور کافر روش رکھنے والوں سے تو ان سے دنیا کا حساب نہیں لیا جائے گا، ان کا حساب کھاتا تو بہت آسان ہے۔ یہ حساب کتاب تو ہوگا آپ کا، اللہ بھلا کرے، مسلمان گناہگاروں سے، کہ بھئی جوانی کیسے گزاری، تم نے مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ وہ، تو یہ تو مسلمان گناہگاروں سے ہوگا۔ اور جو مشرک ہیں جن کی نیت ہی خراب ہے، ان کے ساتھ تو وہ تو مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی، ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ان کی تو یعنی انہوں نے تو انکار ہی کر دیا تھا آخرت کا، تو لہٰذا ان سے کس چیز کا حساب ہوگا؟ حساب کتاب ہوتا ہے نیک اور برے اعمال کا، لیکن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، تو وہ تو حساب کتاب نہیں، وہ تو بس مجرموں کی ٹولی میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور ان کا امتیاز فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ آئیں، ان میں امتیاز، تو مجرموں کی ٹولی تو جائے گی سیدھی جہنم میں۔ ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا آخرت کا، دنیا ہی چاہی تھی انہوں نے،
اور آج سامعین کرام بڑے دکھ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی چاہتے ہیں، دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ وہ چاہنا کیا چاہنا ہے جس کے لیے آپ کوشش نہ کریں؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں میں آخرت میں جنت چاہتا ہوں یا دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ عملی طور پہ کرنا بھی پڑے گا۔ یہ تو زبانی حساب کتاب تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کر دیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ میں یعنی دنیا کا بحیثیت مقصد حیات انتخاب کر کے پھر بھی میری کوئی امید یا طمع ہوگی گناہوں کے بخشے جانے کی یا جنت میں جانے کی، ایسا نہیں ہے سامعین کرام۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور سامعین کرام یہیں سے دیکھیں جو پیش آمدہ حالات جو بیان ہو رہے ہیں اس کا ہمیں پہلے سے حساب کتاب لگانا چاہیے اور اس کے لیے پھر تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی سامعین کرام جہاں بھی کوئی بھی سفر آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کے مناسب تیاری بھی کرتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے عمرے کا ارادہ کر لیا کہ بھئی میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے۔ پاسپورٹ جائیں گے آپ، یعنی اس کے لیے درخواست دیں گے، شناختی کارڈ کا انتظام کریں گے، پاسپورٹ بنائیں گے، پھر جا کے کہیں ایجنٹ کے پاس جائیں گے کہ بھئی اس پہ مجھے مہر لگوا دو، کوئی پیکج دے دو۔ پھر اس کے موسم کے مطابق آپ کپڑے لیں گے اور دوائیاں وغیرہ، یہ سارے حساب کتاب، یہ تیاریاں ہوتی ہیں سب۔ ہر سفر کے لیے ایک تیاری ہے، دنیا ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو جب منزل آخرت ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، یعنی دنیا کا مقصد یہ بنا لیا کہ میں نے آخرت میں کامیابی چاہنی ہے، تو من اراد الآخرت وسعى لها سعيها اولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کی سعی کی قدردانی کی جائے گی، مشکورہ۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھگڑا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں الا الذین کفروا، مگر وہ جو کافر ہیں۔ ولا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان کی دوڑ دھوپ شہروں میں، ان کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ شہروں میں جو یہ کر رہے ہیں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ما یجادلو فی آیات اللہ، جھگڑا نہیں کرتے۔ اب جھگڑے کا کیا مطلب ہے صاحب؟ بحث، مباحثہ، اور پھر ان احکامات کو عمل کے قابل نہ سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا، عملی طور پہ ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی جھگڑے کی ایک قسم ہے سامنے کا۔ جھگڑا مطلب یہاں تو جھگڑے کے الفاظ ہیں، اب جھگڑا ایسا تھوڑی ہے، یعنی ایک تو عملاً ہم جھگڑنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جھگڑنے میں ہم عام طور پہ مصروف ہیں۔ حکم ہے، مثال کے طور پہ حکم ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال، یہ آیات اللہ ہے نا، ما یجادلو فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے آیات اللہ میں، لیکن وہ جو کافر ہیں۔ اب میں آپ کو جھگڑے کی مثال بتا رہا ہوں کہ لا تأکلوا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، آیت ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی جو آیت ہے اس پہ کان ہی نہیں دھرتے، بڑے خوش ہوتے ہیں حرام مال پہ۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے حرام مال پہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے آپ کو 1 لاکھ مل جائیں، 50,000 مل جائیں، 10,000 مل جائیں، 5,000 مل جائیں، آپ خوش نہیں ہوں گے؟ خوش ہوتے ہیں لوگ، اور یہ تو آگ ہے۔
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں۔ تو بہرحال میں یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چندہ اہمیت نہیں دیتے عمل کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں، زندگی کا طریقہ اے اللہ تعالیٰ جو آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں، اس سے بہتر طریقہ میں اپنے مرضی سے گزار سکتا ہوں، یعنی بہتر طریقے سے زندگی میں اس میں میرے پاس 100 آپشن ہوتے ہیں۔ آپ کے آیات میں یہ میں عملاً کہہ رہا ہوں، سب ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم میں سے آج دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ علامہ بنا پھرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جھگڑا ہم قومی طور پر اور انفرادی طور پہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جھگڑتا ہے تو وہ کافر ہے، ناشکرہ ہے۔ کافر کا مطلب دوسرا ناشکرہ بھی ہے، یعنی کافر انکار کرنے والا، ظاہر ہے جو احکامات الہی پہ ان کا عمل کرنے کو تیار نہیں ہے وہ انکار کرنے والا ہے، جو احکامات الہی کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کی اہمیت نہیں ہے تو وہ ناشکرہ ہے۔ تو کفروں میں دونوں معنی ہیں، فلا یغرر کا۔ بہرحال یہ آیت بڑی وہ یعنی توجہ کے قابل ہے، یعنی اس کے آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عملاً ہم جھگڑنے میں تو مصروف نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے یہ مثال کے طور پہ سود کا معاملہ ہے، ہم قومی طور پہ یعنی ہماری حکومت، ہماری قوم آمادہ ہے سود کھانے اور لینے اور دینے پہ، قومی طور پہ آپ دیکھیں یہ سودی اکاؤنٹس ہیں اور وہ چل رہے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے نام پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا تھا، اور اب آپ جو ہے وہ سودی لعنت جو ہے اس سے آپ پیچھا نہیں چھڑاتے اور مسلسل اسی لعنت میں اس پہ آپ راضی ہیں، تو یہ تو کھلی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ، ورنہ یہ تمام قوم جو ہے کیا عورتیں کیا مرد۔ اب مثال کے طور پہ پردے کے احکامات ہیں، آپ دیکھیں میڈیا میں ہماری عورتیں جو ہیں وہ کپڑے اتار کے باتھ روم میں نہاتی نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا مطلب وہ ننگی ہو کے نہاتی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ کیمرہ ہے وہ پورا ان کو دکھاتا نہیں ہے، ورنہ کپڑے تو وہ اتار دیتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برہنگی، یہ بے شرمی، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جنگ ہے، اور یہ کافروں کا وتیرہ ہے، اور یقیناً یہ لوگ ناشکرے ہیں اور یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں کافر کا وہ معنی نہ لیں ہرگز کہ بس کافر ہوگا تو وہ شخص ہوگا جو کھلم کھلا انکار کرے اور نہ مانے۔ تو کافر تو ایک تو ظاہری طور پہ ایک جو ہے آپ کافرانہ روش اختیار کر لیں، انکار کی ایک روش اختیار کر لیں۔ آج عملی طور پہ ہماری قوم جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ عملی طور پہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے انکاری ہے۔ کیا ہماری یعنی قومی رویہ جو ہے اور انفرادی رویہ آپ دیکھ لیں اسے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے۔ سامعین کرام، یہ ہمارا جو رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین حق کو ولا یدینون دین الحق، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان سے پھر جنگ کرو تم۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کے الفاظ آئے، یہاں تک کہ جب وہ دین میں داخل نہ ہو تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، ذلیل ہوں۔
تو بہرحال یہ سامعین کرام دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں. اگر خواہ یہ اس کو آپ کتاب ناظرہ ہی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. یہ تو چند دنوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کی شہروں میں دوڑ دھوپ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، ایک تو ہمیں خود دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. ایک بات ہے دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں، میں آپ یعنی سادے سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. دنیا کی کامیابیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، پیسے کاروبار چل جائے اور پیسوں کی لڑی لگ جائے مثال کے طور پہ، یا کوئی اونچا عہدہ مل جائے، آپ بڑا امتحان پاس کر لیں، وہ پھر لڈو بانٹتے ہیں. آپ کوئی کرسی، یہ جو الیکشن میں جیت جاتے ہیں وہ جب جلوس نکالتے ہیں اور آپ دیکھیں کس طرح خوشی کا سما ہوتا ہے. تو یہ خوشیاں جو ہیں آپ نے دنیا تک محدود کر لی ہیں، حالانکہ دنیا خوشی یا غم کی جگہ ہے ہی نہیں. اگر مجھ سے آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھیں آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ لوگ کامیاب ہیں. تو وہاں جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ وہاں کی خوشی ہے. سامنے یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ سارا جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے. ہاں خوشیاں ہو سکتی ہیں، خوش ہوا جا سکتا ہے، غمگین یا خفا ہوا جا سکتا ہے، اس بات سے بھی میں متفق ہوں. لیکن وہ خوشیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے دے، آپ کو مال دے، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. مثال کے طور پر یہ خوشی کا موقع ہے، آپ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جد و جہد کریں، محنت کریں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں، بہت بڑی خوشی ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو ناراضگی کے کاموں میں اگر مصروف ہوں، بہت بڑے غم کا باعث ہو سکتا ہے. یہ آپ کو یعنی اس پہ آپ غم کرنا چاہیے، اور یہ کیا ہے اصحاب کرام نے، غم کیا ہے، یہ خوشیاں بھی کی ہیں اور غم بھی کیے ہیں سامعین کرام. تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آپ کو دھوکے میں ڈال دے ان کی چلت پھرت. اب دیکھیں عام طور پہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں اپنے آپ میں مست ہیں، دنیا میں انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں، منافع کمائے جا رہے ہیں، اور چلت پھرت یہ گاڑیاں اور یہ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جنہوں نے بھلا دیا ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کی جو دنیا میں دوڑ دھوپ ہے، چلت پھرت ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے. ان کے پاس اعلیٰ عہدے ہیں، بہت مال ہے، بہت وسائل ہیں دنیا کے، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال لے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. یہ آیت اور بھی مطلب قرآن میں آئی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ ابھی وقت کم ہے. میں اس کا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلے درس میں اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. نزول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا، بڑا صاحب کرم. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جھگڑا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں مگر وہ جو ناشکرے لوگ ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد،
ان کی شہروں میں دوڑ دھوپ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم۔ Ha-Mim. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ The sending down of the scripture is from God the Almighty, the Omniscient. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ Forgiver of sins, acceptor of repentance, severe in punishment, bountiful in bounty. There is no God but He, to Him is the ultimate return. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ None argues against God's revelations except those who disbelieve, so do not be impressed by their activities in the land. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔